اولاد کا جتنا چرچا کرتے ہیں اس سے زیادہ چرچا نبی کا کریں گے. اولاد سے جتنی محبت کیے ہیں اس سے کروڑ درجہ زیادہ محبت نبی سے کریں گے، کیونکہ یہ محبت کا نام ہی ایمان رکھا گیا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ جلوس میں کہیں کو نکل، محبت ہے بول کے نکل، تو کہیں کو ٹینشن میں نہیں. ہم لوگ نہیں نکل رہے نا، دیکھو محبت نہیں ہے. ایک صاحب اچھی بات بولے، میرے کو بہت اچھی دکھی، بولوں؟ صاحب بولے مول صاحب حضور سے محبت ہے تو نمازاں پڑھو. اللہ بہت زبردست ہے پٹھے، تو اینٹک پیس ہے، تو تیرے جیسے پیسوں کی ضرورت ہے انڈیا میں. تاج محل کے بعد تیرا 1 نمبر ہے، 9واں عجوبہ ہے تو. حضور سے محبت ہے تو روزے رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، نماز پڑھو. مول صاحب میں بولا حضور سے محبت ہے تو نماز پڑھنا. نماز کس کے لیے پڑھنا؟ نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت فرض نماز رسول اللہ کے لیے. کس کے لیے؟ تو پتا کیا چلا نماز کس کے لیے پڑھتے؟ تو نماز کس کی محبت کا ثبوت ہے؟ اللہ کی محبت کا ثبوت ہے جی. بات سمجھ میں آئی؟ نہیں آئی؟ مثال دیتا ہوں جی، پوری سمجھ میں آتی. ایک بیٹا کیا کر رہا، اماں کو بولا اماں میں تمہارے سے بہت محبت کرتا ہوں. ہر 15 دن کو بولتا ہوں میں بہت محبت کرتا ہوں، بہت محبت کرتا ہوں، بہت محبت کرتا ہوں، بہت محبت کرتا ہوں، بہت محبت کرتا ہوں. رمضان آیا، ساڑی خالی بیگم کچھ لایا، اماں کو نہیں لایا. اماں بلا کے کان موڑ کے پوچھے عید کے دن کیا رے پٹے، روزانہ بولتا بہت محبت کرتا ہوں، بہت محبت، ساڑی چ نہیں لایا نا، تمہاری بہو کو لایا نا. تو بولے بہو کو لائے تو کیا میرے کو لانے کا خواجہ ہو جاتا؟ بولے ماں تمہاری محبت میں لائے ہو جی. تو بولے بہو کو بنایا بہو کی محبت ہے، میں کو بنایا تو یہ میری محبت ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ اماں کو ساڑی نہیں بنایا، بہو کو بنایا تو اماں کی محبت کا ثبوت نہیں ہے، اماں کو بنانا پڑتا. اسی طرح نماز پڑھنے سے اللہ کی محبت کا ثبوت ہے، روزہ اللہ کی محبت کا ثبوت ہے، زکوٰۃ اللہ کی محبت کا ثبوت ہے، حج اللہ کی محبت کا ثبوت ہے. نماز رسول اللہ کے لیے نہیں پڑھتے، اللہ کے لیے پڑھتے ہیں. روزہ رسول اللہ کے لیے نہیں رکھتے، اللہ کے لیے رکھتے ہیں. زکوٰۃ رسول اللہ کے لیے نہیں دیتے، اللہ کے لیے دیتے ہیں. یہ اللہ کی محبت کا ثبوت ہے. فاتحہ اللہ کے لیے نہیں ہے، رسول اللہ کے لیے ہے. سلام رسول اللہ کے لیے ہے. میلاد کا جلوس رسول اللہ کے لیے ہے. میلاد کی فاتحہ رسول اللہ کے لیے ہے. یہ جلسہ رسول اللہ کے لیے ہے. بات سمجھ میں آئی؟ نہیں آئی؟ آئی؟ پکا؟ آئندہ سے نماز اللہ کے لیے. اسی لیے ہماری مسجدوں میں عصر کی نماز اللہ کے لیے، عصر کی بعد کی فاتحہ رسول اللہ کے لیے. بات سمجھ میں آئی؟ جمعہ کی نماز خطبہ اللہ کے لیے، جمعہ کے بعد کی فاتحہ اور سلام رسول اللہ کے لیے. بات سمجھ میں آئی؟ دن بھر کی 5 نمازیں اللہ کے لیے، عشاء کے بعد کا جلسہ رسول اللہ کے لیے. محبت ہے جی، اس لیے ہم لوگ شربتاں پلاتے. محبت ہے اس لیے بریانیاں کھلاتے. محبت ہے اس لیے 10واں بھی کرتے، چہلم بھی کرتے، 20واں بھی کرتے، زیارت بھی کرتے. بابا سے محبت ہے بول کے کرتے. ایک صاحب بولے نہیں کرنا، بولا تو نکو کر، تو انتظار ہی کر رہا تھا کب گئے تو کب بانٹ لوں بول کے. میرا باپ مرا ہے، محبت ہے تو میں کروں گا. محبت ہے وہ نہیں ہے. میں ایک بات پوچھتا ہوں، اگر آپ زیارت میں 50 لوگوں کو، غریبوں کو بلایا، خاندان والوں کو بلائے، بابا کے رشتہ داروں کو کھلائے، بلا کے کھانا کھلائے 50 لوگ زیارت میں، تو اللہ تعالیٰ اوہ 50 لوگوں کو کھلاتا، ٹھہر تیرے بابا کو عذاب دیتا ہوں، بولیں گے اللہ تو خوشی چونگا نا جی.
اللہ تو کھلا ہوا لانا. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایمان کی علامتوں میں سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ جب خود تمہارے پاس کھانے کو نہ ہو، جب خود تمہارے پاس کھانے کو نہ ہو ایسے وقت میں بھوکے کو کھانا کھلاؤ. یہ ایمان کی علامت ہے. فرمائے نہیں ہے تو کھلانا ایمان کی علامت ہے. بابا جان تجوری پوری چھوڑ کے گئے، 2 کروڑ کی بلڈنگ چھوڑ کے گئے، 10 لاکھ کے گاڑیاں چھوڑ کے گئے، ان کی محبت میں کھلائے تو اللہ تعالیٰ ڈالو اس کو 10واں کا چہلم میں مٹھا کھلایا ڈالو 2 لاکھ، ایسا بولیں گے؟ ارے اللہ تعالیٰ بولیں گے میرے فرشتوں یہ میرا بندہ بڑا کمزور نافرمان تھا مگر اپنے باپ سے محبت کرتا تھا، باپ سے محبت کرتا تھا. فرشتے پوچھیں گے اللہ کیا محبت کرتا تھا؟ تو رب جواب دے گا دیکھتا نہیں، جب تک باپ زندہ تھا تو علاج و معالجہ دواخانہ میں ساتھ ساتھ تھا، اور جب انتقال کر گیا تو اپنے پیسوں سے باپ کے نام پہ ایصال ثواب کیا کرتا تھا. اللہ تو خوشی چونگا نا میرے بھائی، ہوں گا نہیں ہوں گا؟ بولو نا جی. پھر میرے پیارے بھائی کئی کچھ ہی مسئلے ہیں، نہیں 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 یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا، یہاں دیکھے تو نہیں، وہاں دیکھے تو نہیں، وہاں دیکھے تو نہیں، نہیں 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 نہیں. پیارے بزرگ اور دوستو اب ایک بات سن لو، ایمان کے تعلق سے ایک بات کہتا ہوں، غور سے سن لو. یہ جو رسول اللہ کو ہم ان لوگاں بولتے، آپ لوگ رسول اللہ کو لے جا کے اللہ کے برابر بٹھاتے، اللہ کے برابر بٹھاتے، اللہ کے برابر. ارے ہولے اللہ کے برابر اگر رسول اللہ کو بٹھائے تو پھر مسلمان ہی کیسا ہوتے؟ کون بٹھائے؟ چلو پوری پرگی میں ایک کو لا لو، کوئی اللہ کے برابر حضور کو بولا پوری کائنات کیا کلمہ پڑھ رہی؟ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے بول رہے نا جی. پھر اللہ کے برابر ہے نہیں بولے نا، اللہ کے برابر ہے بولے، اللہ کے رسول ہے بول رہے. پھر ہمارے پر الزامہ لگا رہے نا جی اللہ کے برابر بٹھاتے. میں کہاں بٹھائے رے بھائی؟ نے بہت عظمت بیان کرتے، رے ہم کہاں کرے رے بھائی؟ اللہ اتیاس و عظمت ہے. وہ ایک عظمت بتاؤں، پرگی کے ایک مولانا کے پاس، جہاں کی مثال وہاں صحیح سٹ ہوتی بول کے دیتا ہوں میں. اب حیدرآباد کی دیا تو ذرا دور ہو جاتی، سمجھ میں نہیں آتا، یہاں کی بولے تو جلدی سمجھ میں آتا. پرگی کے ایک مولانا کے پاس 25-50 بچے کیا کرے، ایک رمیش کو لے کے آئے. مول صاحب انہیں مسلمان ہونا چاہ رہا. مول صاحب بولے کیا میاں صحیح بھی مسلمان ہونا؟ جی ہاں میں مسلمان ہونا چاہ رہا ہوں، میں ایمان لانا چاہ رہا ہوں. تو بولے دیکھو میاں یہاں ہے سو لوگ بہت ہے، ان لوگ نہیں سدھر رہے، تو کہیں کو آتا؟ نہیں مول صاحب میرے کو اسلام بہت پسند ہے، دین مذہب سے میرے کو بہت محبت ہے، اسلام سے، میں اس لیے مسلمان ہونا چاہ رہا ہوں. مول صاحب بولے خالی مسلمان ہونا چاہ رہا ہوں. بولے تو نہیں ہوتا، یہاں کنڈیشنہ بہت ہے، پورے کنڈیشنہ ماننا پڑتا. سب مانتا مول صاحب، دیکھ سوچ لے، سب مانتا مول صاحب. آپ بول کے تو دیکھو، 5 وقت کی نماز کو ماننا پڑتا مول صاحب. اللہ پیسے دیا تو زندگی میں ایک بار صحیح حج کرنا پڑتا. اللہ اگر پیسے دیا تو ہر سال 2.5% نکالنا پڑتا. بیگم مسلمان نہیں ہوئے تو دور رہنا پڑتا. حکیم صاحب کا نے بھی جانا پڑتا. مول صاحب اور کچھ ہے کیا؟ بولے ایک اللہ کے علاوہ کسی اور کو اللہ نہیں بول سکتا، صرف ایک ہے، صرف ایک ہے. اچھی بات ہے، میں صرف ایک خدا کو ماننے تیار ہوں، نماز پڑھنے تیار ہوں، روزے بھی رکھنے تیار ہوں، زکوٰۃ بھی دینے تیار ہوں، حج بھی کرنے تیار ہوں. بیگم اگر مسلمان نہیں ہوئی تو دور رہنے تیار ہوں، حکیم صاحب کے پاس جانے کو بھی تیار ہوں. تو امام صاحب بولے اچھا تو پورا کنڈیشن لکھا، پورا تیار ہو کے آیا.
اب ایک کام کر، جا کے ذرا نہا دھو کے اچھے کپڑے پہن لے کے آ، میں تیرے کلمہ پڑھا دیتا ہوں۔ گیا نہا دھو کے وائٹ کرتا پیجامہ 300 روپے کا پہن لے کے آیا، امام صاحب سامنے بٹھائے، سامنے بیٹھ گیا، سامنے بیٹھ کے امام صاحب مولانا صاحب بولے، پرگی کے مولانا صاحب بولے پڑھو، میں جو پڑھاتا ہوں جو اچھی بات ہے آپ پڑھاؤ تو صحیح۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ امام صاحب مولانا صاحب آگے پڑھانے لگے، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ انہوں نے بولا مول صاحب اب بھی بولا نا اللہ اللہ، بھی پڑھائے نہیں آپ، اس میں اللہ اللہ پڑھائیے، محمد کون؟ میں اللہ کو مانتا ہوں، بولا اللہ کو مان لیا، اللہ کے واسطے نماز پڑھتا ہوں، اللہ کے واسطے روزہ رکھتا ہوں، اللہ کے واسطے زکوٰۃ دیتا ہوں، اللہ کے واسطے حج کرتا ہوں، اللہ کے واسطے جو بولے وہ کرتا ہوں، حکیم صاحب کنے بھی جاتا ہوں اللہ کے واسطے۔ یہ محمد کون؟ بولے یہ اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ بولے مول صاحب میں 600 بندوں کو چھوڑ کے آیا ہوں، پھر یہاں بعد یہ بندے کئی کو، صرف اللہ کو مانتا ہوں بندوں کو نہیں مانتا۔ پوائنٹ نوٹ کرو، رمیش بڑا چالو پلا تھا، اللہ کو مانتا ہوں محمد کو نہیں مانتا۔ امام صاحب بولے پھر چلے جا، تو جہاں تھا وہیں اچھا ہے، یا نہیں چل سکتا، یا نہیں چل سکتا، کھوٹا سکھا ہے تو۔ اللہ کو مانتا ہوں نا، 6 مہینے بھی مان لیتے بیٹھا تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کون بول رہے ہیں؟ پرگی کے مولانا۔ یہ قانون کون بنائے؟ ہمارے ابا جان نہیں، خالق کائنات نے بنایا ہے۔ یہ اسلام ہے، یہی دین ہے، یہی قرآن ہے، یہی حدیث ہے، یہی شریعت ہے، یہی مذہب ہے۔ اللہ نے قانون ایسا بنایا، آنے والا اللہ کو تو مانا، محمد کو نہیں مانا۔ اللہ کہتا ہے اس کو جہاں تھا وہاں پھینک دو، انہیں یہاں نہیں چل سکتا۔ پیارے بزرگ اور دوستو غور کرو، امی نے بولا رمیش وہ مولانا میں لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہوں نا، بولے 6 مہینے پڑھے بھی تو مسلمان نہیں ہوتا۔ لا الہ الا اللہ پڑھنے سے کوئی بھی مسلمان ہوتا؟ پڑھ کے تو دکھاؤ، لا الہ الا اللہ پڑھنے سے کوئی بھی مسلمان۔ یہ قانون میں بنایا، علماء بنائے، ادانا بنائے، فاتحہ والے بنائے، درگاہ والے بنائے، پوری کائنات کو بنانے والے رب نے بنایا ہے۔ یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے۔ اللہ نے کہا مجھے خدا ماننا کمال کی بات نہیں ہے، مجھے رب ماننا کمال کی بات نہیں ہے۔ ارے اگر تو نہیں مانتا تو میں منوانا جانتا ہوں۔ میں بولا وہ کیسے؟ ایک زمین کا زبردست زلزلے کا جھٹکا دیا پرگی میں، پورے فجر میں مل جاتے۔ بولے میرے کو ماننا کیا کمال ہے رے بندے، زمین کو ہلایا تو مسجد کو چاہتا، آتا نہیں آتا؟ یہ تو پوروں کو تھا، پوری پرگی کو منوانا تھا، ایک مولانا کو منوانا ہے۔ کیسا؟ اللہ بولے فرشتے کو بھیج کے بولتا ہوں اس کی رگ پہ ذرا انگلی رکھ، رگ ہے نہیں سانس لینے کی، فرشتہ کے یوں دبا کے پکڑا، مولانا کیا پکار دے؟ اللہ۔ اللہ بولے میرے کو منوانا آتا رے دیوانے، میں خدا ہوں، میں ابلیس سے اپنی خدائی منواؤں، تیرے سے منوانے کیا ٹینشن کی بات ہے؟ بولے پھر مولا بات کیا ہے؟ بولے مجھے خدا تو سب مانتے ہیں، مصطفیٰ کو رحمت للعالمین ماننا کمال کی بات ہے، مصطفیٰ کو نبی ماننا کمال کی بات ہے، نبیوں کا سردار ماننا کمال کی بات ہے۔ جو میرے مصطفیٰ کو رسول مان لے وہی ایمان والا ہو جائے گا۔
6 مہینے بھی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھے تو رمیش جا کے انہیں مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. ایک بار سچے دل سے محمد الرسول اللہ بول لیا تو مسلمان ہو جاتا ہے. یہ اختیار، یہ شان، نبی کا یہ مقام ہم لوگاں دیا سو نہیں ہوتا، یہ اللہ دیا سو ہے. ہم لوگاں خالی اس کا خلاصہ کرتے، اس کو بتاتے، تو ابھی نہیں بولتا اللہ کے برابر بٹھائیں. ہولے ہم کہاں بٹھائے؟ ہم بٹھائے لا الہ الا اللہ، نیچے لکھنا تھا محمد رسول اللہ. نیچے ہے، کہاں ہے؟ کون لگائے؟ میں لگایا؟ مولانا لگائے؟ کون لگائے جی؟ اللہ. ارے جب بنانے والا کلمہ رب ہے تو اس رب نے اپنے نام کے بازو میں نام مصطفیٰ کو رکھا ہے، رکھ کے بتایا ہے میرے بندے اس کو تو یہ نہ سمجھ کہ یہ محمد خدا کے برابر ہو گیا، بلکہ یہ ضرور سمجھ جو محمد تک پہنچا وہی خدا تک پہنچتا ہے.